الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظ اللہ تعالیٰ پر کچھ لوگ تنقید کر رہے اور کچھ لوگ دفاع کر رہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک خاتون نے جب کراچی میں ڈاکٹر صاحب آئے تھے تو ایک لڑکی نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ ہمارا معاشرہ بڑا اسلامی معاشرہ ہے جہاں پر خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتے، مرد بھی گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں نکلتے، لیکن وہاں پر پیڑ و پیلے یا بچوں کے ساتھ زنا بھی ہوتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علماء کرام اس کو کیوں نہیں روکتے؟ تو اصل میں ڈاکٹر صاحب جس سٹیج پر ہے وہ لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والا مرد مجاہد اللہ کے توفیق سے اس نے بے شمار سوالوں کے جوابات دیے۔ اس کو سوالوں کے جوابات دینے میں بہت زیادہ تجربے ہے، بہت زیادہ۔ کوئی بھی اس تجربے کو اس زمانے میں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے جو اس کو تجربہ دیا ہے، سوال کا جواب کس انداز میں دینا ہے۔ اب اس کا سوال ڈاکٹر صاحب نرمی سے بھی دے سکتے تھے، لیکن سختی سے دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس خاتون کا جو انداز تھا، جو سوال کرنے کا انداز تھا، وہ سمجھ لیا تھا کہ اب یہ خاتون اس سوال میں کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ سوال پوچھ رہی ہے یا اسلام پر تنقید کرنا چاہ رہی ہے؟ تو اصل میں اس خاتون کا جو مقصد تھا وہ اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو یہ فرمایا کہ بھائی آپ کے سوال میں تکرار ہے۔ آپ ایک طرف سے کہہ رہے کہ بڑا اسلامی معاشرہ ہے، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے کہ بھائی اس میں پیڑوں پی لیا، بچوں کے ساتھ زنا ہو رہی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک معاشرہ اسلامی ہو اور اس میں جو ہے زنا بھی ہو رہی ہے۔ معاشرہ اسلامی معاشرہ وہ صحابہ کرام کا تھا، کس طریقے سے ان کا معاشرہ تھا، وہاں پر پیڑوں پیلا دکھا ہے نا کہ بچوں کے ساتھ زنا، وہ تو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا، اسلامی معاشرہ تھا، اس میں کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اور آج کل لوگ اسلام کو صرف نشانہ بنا رہے، اسلام پر تنقید کر رہے کہ بھائی اسلام میں یہ سب چیز جائز ہے، حالانکہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی اپنی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بار بار جس میں ان کے جو بیانات سنے ہوں گے، دروس لیکچر، وہ بار بار اس میں وضاحت کرتے کہ بھائی اسلام سمجھنے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اسلام سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کو دیکھو، قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں۔ تو اصل میں اس خاتون کا نشانہ یہ تھا کہ بھائی اسلام صحیح نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے نا اسلام میں خواتین کو پر ظلم ہو رہے ہیں، ان کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف مرد بچوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، تو یہ کیسے اسلام ہے؟ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو جو اسلامی غیرت تھی، اللہ کے لیے غیرت، اللہ کے لیے جو غصہ، من احب للہ وابغض للہ، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ اس حدیث کے بنا پر ڈاکٹر صاحب نے اس کو ذرا سخت لہجے میں اس کو جواب دیا کہ میری بہن، اس کو بتایا کہ بہن لفظ اس کو بتایا کہ آپ ایسا نہ کریں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک معاشرہ اسلامی بھی ہو اور اس میں غلط کام بھی ہو رہے ہو۔ اسلامی معاشرہ صحابہ کرام کا تھا، کتنا خوبصورت معاشرہ تھا، کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی دفاع ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔